آج کی دوسری ہستی سے ہم آپ کو ملوانا چاہیں گے جو نوابزادی عالیہ خان جی کے ہسبینڈ ہیں میاں شہریار صاحب. تو آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اور نواب خاندان کے بارے میں وہ کیا جانتے ہیں. میاں صاحب آپ بھی رائل فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور جونا گڑھ کے بارے میں ہم آپ سے بھی جاننا چاہیں گے, اس کے بارے میں آپ بھی ہمیں کچھ بتائیے. ہاں جی بالکل. جونا گڑھ, ریاست جونا گڑھ کے حوالے سے کافی اسٹڈی رہی اور پھر اس خاندان کا میں ایک فرد بھی ہوں, اس خاندان کا حصہ ہوں میں. اور میں نے شانہ بشانہ مرحوم نواب جہانگیر خان جی صاحب جو کہ اہلیہ کے بڑے بھائی تھے, ان سے میرا ایک اچھا دوستانہ تعلق تھا. تو ہم لوگ بیٹھتے تھے تو وہ بھی بتاتے تھے, اور ان کی جو شب و روز خدمت تھی جونا گڑھ کے کاز آف جونا گڑھ کے حوالے سے, میں اس کو بھی بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں. اور جب میں اسٹڈی کرتا ہوں تو ریاست جونا گڑھ جو ہے وہ پاک و ہند کی 2 بڑی ریاستوں میں سے ایک ریاست ہے, حیدرآباد دکن اور ریاست جونا گڑھ. دونوں ریاستوں کی ایک جغرافیائی ایک اپنی اپنی اہمیت ہے, لیکن ریاست جونا گڑھ کی اہمیت یہ تھی کہ نواب آف جونا گڑھ جو اس وقت تھے نواب محبت خان جی, انہوں نے پاکستان سے ایک غیر مشروط الحاق کیا. غیر مشروط انہوں نے جو قربانی دی, پوری ریاست ایک بڑی ریاست تھی, 999 کے قریب گاؤں اور شہر تھے جن میں مختلف اس میں وہ تھے مختلف کمیونٹیز رہتی تھی, ہندو مسلم سکھ عیسائی سب وہاں تھے اور سب کو برابر کا درجہ حاصل تھا. وہ ایک فلاحی ریاست تھی اور اس ریاست کی قربانی دینا, اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پاکستان غیر مشروط آنا, تو میں سمجھتا ہوں کہ جونا گڑھ فیملی کو, رائل فیملی کو ہم سیلوٹ کرتے ہیں کہ سب کچھ چھوڑ کر آئے اور آ کے کچھ مانگا بھی نہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ نواب محبت خان جی جب پاکستان تشریف لائے, آنے کے بعد سر شاہ نواز بھٹو جو ہیں وہ ان کے دیوان تھے اس وقت. شاہ نواز بھٹو صاحب کا بھی ایک اہم کردار رہا اس میں, اور ذوالفقار علی بھٹو مرحوم جو تھے شہید جو تھے, ان کا نواب دلاور خان جی سے آپ کہہ لیں کہ ایک اچھا دوستانہ تعلقات تھا. اور اس کے علاوہ وہ بھی جونا گڑھ کاز کو بڑا اہم سمجھتے تھے, اور اس کے لیے سر ظفر اللہ صاحب جو تھے اس وقت ان دیٹ ٹائم فارن منسٹر تھے. تو اس میں یہ تھا کہ نواب دلاور خان جی مرحوم نے بھی کافی اس پہ کام کیا, باوجود اس کے کہ انڈیا نے نواب محبت خان جی اور شاہی خاندان کی پاکستان ہجرت کے بعد بھی نواب دلاور خان جی کو پیشکش کی کہ آپ اگر چاہیں تو ریاست جونا گڑھ میں بطور نواب, آپ بطور نواب کہہ لیں, بطور حکمران آپ رہ سکتے ہیں. اور وہ 999 گاؤں اور شہر کی جو ریاست تھی کوئی عام ریاست نہیں تھی, وہ ریاست تھی جس کا اپنا ریلوے اسٹیشن تھا, جس کا اپنا ڈاک سٹیمپ تھا, ڈاک ٹکٹ تھا. یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ وہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ایک ملک کی حیثیت رکھتے تھے. لیکن نواب دلاور خان جی نے بھی اپنے والد صاحب کی پیروی کرتے ہوئے پاکستان آنے کو ترجیح دی. اور پاکستان آنے کے بعد یہ نہیں کہ وہ آئے, انہوں نے اس وقت جب پاکستان کو ان کی بہت سخت ضرورت تھی, انہوں نے پاکستان کو کمپنسیشن بھی دیا کسی نہ کسی صورت میں. پھر نواب دلاور خان جی مرحوم گورنر سندھ رہے, اور بطور گورنر سندھ بھی انہوں نے آزادی طور پر ہی اپنی جو فرائض سے سر انجام دیے, اس کے عوض وہ تنخواہ بھی نہیں لیتے تھے. یہ ایک تاریخ ہے کہ قربانی در قربانی جو ہے وہ خان جی فیملی کا شیوا ہے, یہ ان کا وتیرا ہے, قربانی در قربانی اور بے لوث قربانی دینا. تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف یہ نہیں, اس کے علاوہ جو پاکستان میں کراچی میں خصوصاً جونا گڑھی مختلف کوئی 25 سے 30 لاکھ عوام ہیں, جب ہم ان لوگوں سے بھی ملتے ہیں تو ان لوگوں میں بھی یہی جذبہ پایا جاتا ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ گجرات کی مٹی سے جتنا پاکستان کی محبت ابھرتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے. انڈین گجرات پاکستانی تو ہے, لیکن انڈین گجراتی کمیونٹی جو ہے انہوں نے پاکستان کے لیے جتنا سرو کیا ہے اور وہ بے مثال ہے. کیونکہ جو 22 خاندان جن کو ہم لوگ تاریخ میں پڑھتے آ رہے ہیں, ان میں سے میجورٹی جو تھی وہ گجراتی ہے, اور ان گجراتیوں میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو نواب آف جونا گڑھ یا جونا گڑھ کی رعایا ہیں.
اور میمن برادری اکثریت جو ہے اس میں سے بھی 70% کا تعلق گجرات اور جوناگڑھ سے نکلے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بطور پاکستانی بھی ان کو سلام کرتے ہیں. اور واقعی جو جوناگڑھ جو رائل فیملی ہے ان کا مقصد جو اس وقت ہے صرف اور صرف جوناگڑھ کاز کو اجاگر کرنا ہے. بین الاقوامی سطح پر انڈیا کی ہٹ دھرمی انڈین جارحیت کو آگے لانا ہے, لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے کہ انڈیا نے ایک پاکستانی ریاست پر تاحال قابض ہے اور غاصبانہ قبضہ ہے اس کا. جوناگڑھ پاکستان کا حصہ ہے. جوناگڑھ کوئی متنازع نہیں ہے. جغرافی طور پہ بھی دیکھیں تو تھوڑا سا فرق ہے, لیکن ایکسیشن کر چکے ہیں, الحاق ہو چکا ہے. تو انڈیا کو یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ جوناگڑھ پاکستان کا حصہ ہے. اور ہم لوگوں کی کوشش بھی یہ ہے کہ جوناگڑھ کے لیے کچھ کیا جائے, اور جوناگڑھ قوم جو پاکستان میں 30 لاکھ کے قریب موجود ہے ان کی نسلوں کو ہم ڈیلیور کریں. ہم ان کی نسلوں کو ڈیلیور کریں تاکہ آنے والے وقت میں ہم لوگ مرنے کے بعد بھی زندہ رہیں. تو اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہے, اور کرنا ہے تو ہمیں تعلیم اور صحت یہ 2 بنیادی حق ہیں جن کے لیے ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہم سب مل کر شانہ بشانہ ان کے لیے کچھ کریں. اچھا میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ جوناگڑھ کی جو عوام ہے ان کو بہت توقعات ہیں آپ لوگوں سے, کہ اس کے بارے میں آپ لوگوں نے کیا سوچا ہے؟ بالکل, ان کی توقعات جو ہے وہ مبنی بر حقائق کی اور ان کا حق ہے. کیونکہ جس طرح نواب مہابت خان جی اور ان کے شاہی خاندان نے ہجرت کی پاکستان کی طرف, تو ان کے کہنے پر جو لوگ جوناگڑھ سے ہجرت کر کے پاکستان آئے ان کی نسلیں کراچی میں بھی مقیم ہیں, پاکستان کے دیگر حصوں میں بھی ہیں. تو ہماری تو یہی کوشش ہے کہ ان کے لیے, ان کی نسلوں کے لیے کچھ ایسا کیا جائے کہ ان کی جو نسلیں ہیں وہ جوناگڑھ جو شاہی خاندان ہے ان کو بھی وہ یاد رکھیں, اور جو لوگ گزر چکے ہیں کم از کم انہیں یہ احساس ہو کہ ہمارے بڑوں نے جن کی خاطر قربانی دی تھی ان کی نسلوں نے ہماری نسلوں کے لیے کچھ کیا ہے. اور ان کے لیے مین جو چیز میں سمجھتا ہوں, ایک تو بے روزگاری ہے, ہم ان کو روزگار فراہم کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے ہمیں زیادہ نہیں کہ ہم کچھ بہت زیادہ ہمارے پروجیکٹ ہوں, ہم ایک اسکول بھی بنانا چاہتے ہیں. تو اس اسکول کے اندر بھی جو امپلائمنٹ ہوگی ہم جوناگڑھ سے رکھیں گے. ہم اگر کوئی ہسپتال یا کوئی ڈسپینسری بنائیں گے اس کا جو امپلائی ہوگا, ہماری کوشش یہ ہوگی کہ وہ جوناگڑھ کے جو باصلاحیت لوگ ہیں ان میں سے لیا جائے. اور اس کے لیے ہم لوگ انشاءاللہ تعالی ایک پروجیکٹ پر 1-2 پر ہم شروع بھی کرنے والے ہیں قریب. اور اس کے لیے جو میڈم نوابزادی عالیہ خان جی صاحب ہیں ان سے بات بھی ہوئی ہے, اور اس کے علاوہ جوناگڑھ جو کمیونٹی کے کچھ سربراہان ہیں ان سے بات ہوئی ہے. اس پر ہم لوگ باقاعدہ ایک بجٹ بنائیں گے. بجٹ کے علاوہ ایک سیکریٹریٹ بنا رہے ہیں تاکہ جو ہمارے جو منصوبہ جات ہیں ان کو لاہے عمل پہنانے کے لیے ہمارے پاس کوئی پراپر ایک پلیٹ فارم ہو. اور وہ بلا شبہ کہ جوناگڑھ سے بہتر کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے. اور میڈم عالیہ خان جی اور ان کے جو بڑے بھائی ہیں نوابزادہ عالمگیر خان جی, نوابزادہ ظہیر خان جی, تو ان سب نے مشترکہ طور پر 1-2 پلان تیار کیے ہیں, 1-2 منصوبہ جات ہیں جن پر عمل کر کے ہم لوگ جوناگڑھی عوام کے لیے کچھ کر جائیں انشاءاللہ. اچھا میاں صاحب ایک سوال آپ سے اور کرنا چاہیں گے کہ یہ بتائیے کہ میاں فیملی یعنی کہ آپ لوگ ارائین ہیں, ٹھیک ہے, تو اور نواب خاندان سے آپ کا کس طرح سے یہ مطلب معاملات ہوئے, کس طرح سے یہ جوڑ ہوا ہے؟ اچھا بالکل, یہ بڑا دلچسپ سوال ہے اور بڑا معصومانہ سا سوال کہیں گے ہم اس کو, کہ ارائیں فیملی کا جوناگڑھ سے ایک فطری اتحاد ہے. سر شاہ نواز بھٹو مرحوم جو کہ جوناگڑھ ریاست جوناگڑھ کے دیوان تھے, ان کا تعلق بھی ارائیں خاندان سے تھا. اور اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو بھی آرائی ہیں, ذوالفقار علی بھٹو شہید بھی آرائی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ فیصلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے تھے کہ جوناگڑھ اور ارائیں کا جو الائنس وہ رہے, اور یہ چلتا آ رہا. جو پاکستان میں جب نواب مہابت خان جی تشریف لائے ان کے دیوان, وہ بھی شاہ نواز بھٹو تھے, وہ بھی آرائیں. آرائیوں کا جوناگڑھ سے کہیں نہ کہیں کوئی فطری اور کوئی قدرتی ایسا کچھ گٹھ جوڑ ہے کہ ہم آپ کو نظر آئیں گے جوناگڑھ میں.